الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آیت مبارکہ کی تلاوت آپ نے سنی ہے. آئیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ہم آیت کو سمجھتے ہیں. روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں تھے. ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے جبکہ وہ کفر کی ہی حالت میں تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکۃ، اور فرشتوں کی. والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے عام دعوت دی سب کو کہ آؤ توبہ کرو. اگر رجوع کرو گے، توبہ کرو گے، لوٹ آؤ گے تو مجھے رحیم پاؤ گے، مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. لیکن اگر توبہ نہیں کرو گے اور کفر کی حالت میں مر جاؤ گے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت، ملائکہ کی اور سارے فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت کے مستحق ٹھہرو گے. اب پیچھے ہم نے توبہ کی فضیلت دیکھی اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے کس جرم کا، ایک تو ہم جانتے ہیں نا کہ اسلام کا انکار کرنا، ایمان کے برعکس کفر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کس گناہ کا ذکر ہو رہا ہے جس کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ وہ ہے کتمان حق، جنہوں نے حق کو چھپایا اور پھر اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی. اور وہ کون ہیں؟ وہ علماء یہود تھے جو جانتے تھے کہ نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، آخری و دائمی کتاب قرآن پاک ہے، صفا اور مروہ کی کیا حقانیت ہے. ان سارے حقائق کو وہ جانتے تھے. پھر عیسائیوں کے راہب، عیسائیوں کے علماء جو جانتے تھے، انجیل میں انہوں نے اپنے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں پائی تھیں. سورت صاف میں آتا ہے نا کہ وہ جانتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. اور پھر حضرت میمونہ کی وہ روایت کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے باپ اور چچا کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہی برحق ہے، لیکن جب تک زندہ ہیں اس کو مانیں گے نہیں، اس کی تکذیب کرتے رہیں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ، ایسے علماء اور ایسے رہنما جنہوں نے اپنی پرستش کروائی، جنہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے رکھا اور قرآن نہ سمجھنے دیا اور نہ قرآن پڑھنے دیا اور نہ ہی صحیح اسلامی عقیدہ ان کے سامنے واضح کیا، اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں اور یہ بڑی وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ماضی کی طرف دیکھیے، قوم صالح کی طرف دیکھیے. انہوں نے کہا حضرت صالح علیہ السلام سے، ہم آپ کو تب تک نبی نہیں مانیں گے جب تک اس پہاڑ کے سامنے سے آپ اونٹنی نہ لے آئیں. انہوں نے یہ معجزہ، اللہ نے یہ معجزہ پورا کیا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے. اس کے علاوہ اور بھی ہم دوسری اقوام کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے معجزات کو اپنے سامنے دیکھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہوئے. ایسے ہی مشرکین مکہ، علماء یہود، مشرکین مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنی مخالفت کے برعکس، اتنی مخالفت کے باوجود یہ دین، یہ مذہب تیزی سے پھیل رہا ہے. اتنی رکاوٹوں کے باوجود وہ اس کو روک نہیں پا رہے، یہاں تک کہ مدینہ میں اس نے ایک ریاست کی شکل اختیار کر لی اور پھر غزوہ بدر کے اندر ان کے سارے سرداروں کا مارے جانا. اس کے باوجود ان کا ایمان نہ لے کے آنا اور پھر نہ خود ایمان لے کر آنا اور نہ ہی
جو لوگ ان کے انڈر موجود ہیں ان کو لانے دینا، کیونکہ جب ایک انسان عام انسان کفر کرتا ہے تو وہ اپنے کفر کا وہ مجرم ہوتا ہے، اسے اپنا کفر کرنے کی سزا ملتی ہے، لیکن ایک لیڈر، ایک عالم، ایک رہنما جب یہ روش اختیار کرتا ہے اور کتمان حق کرتا ہے تو پھر جتنے لوگ اس کے انڈر آتے ہیں وہ سارے اس گناہ کے مرتکب ٹھہرتے ہیں، وہ سارے مجرم ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو یہ لعنت کرنا ہے اللہ کا، فرشتوں کا، لوگوں کا، یہ کسی زندہ انسان پر نہیں ہے، زندہ کافر پر بھی آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جو غزوہ بدر کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، غزوہ احد کے حوالے سے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان، صفوان بن امیہ اور حارث بن حشام، یہ 3 لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کیا لیس لک من الامر شیء عسیٰ ان یتوب علیہم او یعذبہم، اور ان میں سے ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے نیک عمل بھی کیے تھے، تو اللہ نے کہا کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ انہیں عذاب دیں یا آپ انہیں معاف کر دیں، تو جس سے ثابت یہ ہوا کہ کسی زندہ کافر پر بھی لعنت نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے مرتے دم تک کسی موڑ پہ اسے ہدایت آ جائے، وہ نیک اعمال کرے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اسلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے گویا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو حج کرتا ہے حج کرنے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اب جو اگلی آیات ہم پڑھیں گے نا تو پھر ایک بڑی حقیقت ہمیں سمجھ آنے والی ہے، اس کفر سے کیا مراد ہے، کہ جو لوگ غلط طریقے دکھاتے ہیں، غلط راستے پر لوگوں کو لگاتے ہیں اور پھر اسی حالت میں ان کی موت ہو جاتی ہے، نہ وہ خود توبہ کرتے ہیں نہ وہ اپنے پیروکاروں کو توبہ کرنے کا کہتے ہیں، تو یہ لوگ مغضوب علیہ ہیں، یعنی ان پر لعنت ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کی ایک عام مثال لیتے ہیں، ہمارے ہاں جیسے بڑے بڑے دربار بنے ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ان علماء نے ایسا کرنے کا کہا تھا، لیکن جن لوگوں نے وہ جگہ سنبھالی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنی کمائی کو جاری رکھنے کے لیے کتمان حق کرتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، وہ نہیں بتاتے، وہ ایون کہ قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے، قرآن بلکہ یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کو نہ پڑھو، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں کتنے کافر لوگ قرآن کو پڑھتے ہوئے مسلمان ہو گئے ہیں، انگلش میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ، آپ دیکھیں نا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اس وقت اسلام ہے، اور کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ جب قرآن کا انگلش میں ترجمہ پڑھتے ہیں یہ کافر لوگ تو پھر ان کے سامنے حقیقت واضح ہوتی ہے اور وہ بڑی تیزی سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں مثالیں ہیں، لاکھوں مثالیں ہیں ایسے لوگوں کی، اور مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھو۔ اگر ڈائریکٹ قرآن پڑھیں گے تو قرآن تو جو صحیح جو ہے وہ حقیقت بیان کرے گا، توحید بیان کرے گا، قرآن تو بیان ہی توحید کرتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ ایک تو اللہ کو سرے سے نہ ماننا، دوسرا اللہ کو ماننا لیکن اللہ کے اختیارات میں سے کچھ اختیارات اس کی مخلوق میں بانٹ دینا، کہ کوئی رزق بھی دے سکتا ہے تو کوئی بیٹے دیتا ہے تو کوئی جو ہے وہ دولت دیتا ہے، تو اس طرح کی جو معاملات ہیں اللہ سے ہٹ کے وہ لوگوں کے ساتھ کیے جانا، یہ بھی کفر میں آتا ہے۔ تو یہ چڑھاوے چڑھانا، یہ نظر و نیاز کرنا، یہ سب کچھ جو ہے کیا قرآن میں کہیں اس کا حکم ملتا ہے؟ قرآن میں صاف صاف آیتیں اور صاف صاف وضاحتیں موجود ہیں، لیکن ہمیں پتہ تب چلے گا نا جب ہم پڑھیں گے، جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں پھر ہمیں سمجھ کیسے آئے گی؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، کہیں خدا نہ خواستہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کفر اپناتے ہیں اور کفر کے راستے میں ہی ان کو موت آ جاتی ہے، وہ پھر لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ملعونین میں سے شامل ہونے سے ہمیں بچائے، ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، آمین۔